दोस्तوں ترکی میں 1939 کے بعد آنے والے بدترین زلزلے کے بعد یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ کیا اتنے بڑے سانحے سے بچا جا سکتا تھا، اور کیا صدر اردوان کی حکومت مزید جانیں بچا سکتی تھی، کیونکہ ترکی میں انتخابات ہونے والے ہیں اور اردوان کا 20 سالہ اقتدار بھی داؤ پر لگا ہوا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے اعتراف کیا ہے کہ زلزلے کے بعد امدادی کاموں میں کوتاہی ہوئی، لیکن زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کے لیے تقدیر کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں، یہ تقدیر کے منصوبے کا حصہ ہے۔ ترکی میں 1939 کے بعد اتنا خوفناک زلزلہ نہیں آیا۔ حالیہ آنے والے زلزلے کی شدت بہت زیادہ تھی۔ کیا اردگان اب کی بار الیکشن میں ایک بار پھر سے مذہب کے نام پر ووٹ لینے والے ہیں؟ ترک عوام کا آئندہ الیکشن اور زلزلے میں ہونے والی تباہ کاری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زلزلے میں ملنے والی امداد کو کہاں اور کیسے خرچ کیا گیا؟ ان سوالات پر بات کرنے سے قبل نئے آنے والے معزز دوستوں کو فوکس ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام مستند خبریں آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو ترکی میں آنے والے حالیہ زلزلے سے قبل 7.8 اور 4.17 کی شدت کے 2 جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ اس کے بعد بھی یکے بعد دیگرے 7.5 کی شدت کے کئی جھٹکے محسوس ہوئے۔ ترکی کے 81 میں سے 10 صوبے شدید زلزلے کی زد میں آئے اور ان علاقوں میں وسیع پیمانے پر امدادی کارروائیوں کی ضرورت تھی، لیکن زلزلے کے بعد تیاری میں کچھ وقت لگا اور کئی دیہی علاقوں تک کئی دنوں تک رسائی ممکن نہیں ہو سکی۔ ابتدائی تاخیر کے بعد 30,000 پیشہ ور امدادی کارکن اور رضاکار تیار ہو گئے، جبکہ دوسرے ممالک سے امدادی کارکنوں کی ٹیمیں بھی پہنچ گئیں۔ زلزلے سے کم از کم 6,000 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ ترکی کی ڈیزاسٹر اتھارٹی کے کئی ملازمین خود زلزلے میں پھنس گئے تھے۔ زلزلے کے بعد کے ابتدائی چند گھنٹے امدادی کاموں کے حوالے سے بہت اہم تھے، لیکن سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، جس کی وجہ سے امدادی کارکنوں کو متاثرہ علاقوں تک پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ ترکی میں زلزلے آتے رہتے ہیں، لیکن اس زلزلے کے بعد ایک رضاکارانہ امدادی تنظیم کے بانی نے کہا کہ اس بار ریلیف آپریشن میں سیاست آڑے آ رہی ہے۔ 1999 میں ایک بڑے زلزلے کے بعد ترک فوج نے ریلیف آپریشن کیا تھا، لیکن اردوان نے ترکی میں فوج کی طاقت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ریلیف ٹیم اکوٹ فاؤنڈیشن کے بانی ناسوف مہروکی کہتے ہیں کہ فوج پوری دنیا میں سب سے زیادہ منظم اور لاجسٹک اعتبار سے سب سے بہتر تنظیم ہے۔ ان کے پاس بے پناہ وسائل ہیں، اس لیے آپ فوج کو ایسی آفات میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس بار کمانڈ ترکی کی سول ڈیزاسٹر اتھارٹی کے پاس ہے۔ اس کے 10 سے 15,000 ملازمین اکوٹ جیسی NGOs کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اکوٹ کے 3,000 رضاکار ہیں۔ مہروکی کا کہنا ہے کہ اس بار امدادی کاموں کا دائرہ 1999 کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہوگا، لیکن فوج کو امدادی کاموں سے دور رکھنے کے منصوبے کی وجہ سے حکومت کے حکم کا انتظار کرنا پڑا اور اسی وجہ سے ریلیف کے کام میں تاخیر ہوئی۔ صدر اردوان نے اعتراف کیا ہے کہ زلزلے میں پھنسے لوگوں کی تلاش کا کام اتنی تیزی سے نہیں ہو سکا جتنا حکومت چاہتی تھی، لیکن ان کے مطابق اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ترکی میں کام کر رہی ہے۔ دوستو حزب اختلاف CHP جماعت کے رہنما کمال کلیدار اوگلو کا کہنا ہے کہ اردوان کو اقتدار میں آئے 20 سال ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے ملک کو زلزلے کی شدت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں کیا۔ اب 1999 کے زلزلے کے بعد زلزلہ ٹیکس کی مد میں جمع ہونے والی خطیر رقم کے استعمال پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ رقم زلزلے کے خلاف مزاحمت رکھنے والے مکانات کی تعمیر کے لیے استعمال کی جانی تھی۔ اس کے علاوہ موبائل فون، ریڈیو اور ٹی وی آپریٹرز سے جمع کیے گئے 88 ارب لیرہ کے ٹیکس کے استعمال پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ رقم کہاں گئی؟ 2 سال قبل اس ٹیکس میں بھی 10% اضافہ کیا گیا تھا، لیکن حکومت نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ یہ رقم کہاں خرچ ہوئی۔ عمارت کی تعمیر میں بے ضابطگیوں میں ملوث افراد کے لیے ایمنسٹی اسکیم بھی لائی گئی۔ اس میں اربوں لیرہ جرمانے کے طور پر جمع کرائے گئے، لیکن جب 2019 میں استنبول میں ایک عمارت گر گئی جس میں 21 افراد ہلاک ہوئے تو چیمبر آف سول انجینئرز کے سربراہ نے کہا کہ یہ ایمنسٹی اسکیم ترکی کے شہروں کو قبرستانوں میں بدل دے گی۔ استنبول یونیورسٹی کے پیلن پنار گریتالی اوگلو نے BBC کو بتایا کہ اس زلزلے میں گرنے والی عمارتوں کی تعداد میں ایمنسٹی اسکیم کا بڑا کردار تھا۔ پروفیسر اردک کا کہنا ہے کہ ہم استنبول میں گزشتہ 23 سالوں سے اس طرح کے زلزلے کا امکان ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے اب ملک کی پالیسی سازی سے وابستہ افراد کو مل کر ایسا ماحول اور
انفراسٹرکچر بنانا ہوگا جو زلزلوں کو برداشت کر سکے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا اردگان اقتدار سے محروم ہو سکتے ہیں؟ ترکی کی معیشت مسلسل زوال پذیر ہے اور مہنگائی 57% تک پہنچ چکی ہے۔ زلزلے کے نتیجے میں ہونے والی تنقید کے بعد حکومت نے لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس بلاک کرنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ زلزلے سے بچ جانے والے کی لوکیشن جاننے کے لیے لوگ ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کر رہے تھے، لیکن حکومت نے کہا کہ اسے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے ایک ایسے ماہر سیاسیات کو حراست میں لے لیا جس نے ایمرجنسی ریسپانس پر تنقید کی۔ ترکی میں رہنے والے صحافی ڈینیس یوسیل نے 1 سال مقدمے سے قبل حراست میں گزارا ہے۔ اس وقت وہ جرمنی میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 1999 کے زلزلے کے بعد کے واقعات نے اردوان کو اقتدار میں لانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ اس بار بھی زلزلے کا اثر انتخابات پر پڑے گا، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ دوستو، گزشتہ کئی برسوں سے ترکی میں لوگوں کو بڑے زلزلوں سے خبردار کیا جا رہا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ مشرقی اناطولیہ فالٹ سے متصل علاقے میں آئے گا، جو پورے جنوب مشرقی ترکی میں پھیلا ہوا ہے۔ اب تک شمالی فالٹ میں بڑے زلزلے آ چکے تھے۔ استنبول یونیورسٹی میں جیولوجیکل انجینئرنگ کے پروفیسر ناسی گروور نے اس خطرے کو اس وقت بھانپ لیا تھا جب جنوری 2020 میں موجودہ مرکز کے شمال مشرق میں زلزلہ آیا۔ اس وقت انہوں نے ادیامان اور کورامنماراس شہر میں زلزلے کا امکان ظاہر کیا تھا۔ ترکی کے معروف تعمیراتی انجینئر پروفیسر مصطفیٰ اردک کا کہنا ہے کہ مکانات کی تعمیر کے لیے بنائے گئے قوانین کے مطابق تعمیرات نہیں کی گئی، اسی لیے ہلاک ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ انہوں نے عمارت سازی کی صنعت کی نااہلی اور لاعلمی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ ہمیں زلزلے میں نقصان کا خدشہ رہتا ہے، لیکن اس قسم کے نقصان کا نہیں جہاں گھروں کے فرش ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی تباہی اور اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کو روکا جا سکتا تھا۔ ترکی میں 2018 کے نئے قوانین کے مطابق اعلیٰ معیار کے کنکریٹ میں مخصوص قسم کی اسٹیل بارز استعمال کرنے کو کہا گیا تھا۔ قواعد کے مطابق عمودی اور افقی کالم اس طرح کھڑے کرنا ضروری تھا کہ وہ زلزلے کے جھٹکے برداشت کر سکے۔ پروفیسر ایردک کا کہنا ہے کہ اگر ان اصولوں پر عمل کیا جاتا تو گھروں کے کالم برقرار رہتے اور جو دراڑیں آتی وہ صرف کالم تک محدود رہتی، لیکن قواعد پر عمل کیے بغیر مکانات کی تعمیر کی وجہ سے ان کے ستون گر گئے اور بڑے پیمانے پر جان و مال کا نقصان ہوا۔ تاہم ترکی کے وزیر قانون نے کہا ہے کہ عمارت کی تعمیر میں بے ضابطگیوں کے مرتکب پائے جانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ برقرار رہتے اور جو دراڑیں آتی وہ صرف کالم تک محدود رہتی، لیکن قواعد پر عمل کیے بغیر مکانات کی تعمیر کی وجہ سے ان کے ستون گر گئے اور بڑے پیمانے پر جان و مال کا نقصان ہوا۔ تاہم ترکی کے وزیر قانون نے کہا ہے کہ عمارت کی تعمیر میں بے ضابطگیوں کے مرتکب پائے جانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔